بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الامی۔ یونس علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ذات ہیں، اور بے شک میں گناہ کر کے ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ یونس علیہ السلام کی اس خوبصورت دعا کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور جو یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک سوچ ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ شاید یونس علیہ السلام سے کوئی خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اور وہاں سے سمندر میں جانا پڑا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ نبیوں سے ایسے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے زندگی میں ایسی کوئی خطا نہیں ہوتی کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو جائے۔ پھر دوسرا ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مختلف قسم کے حالات سے گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ماں باپ ان کی فیور میں نہیں ہوتے، کبھی اولاد ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بیویاں جو ہوتی ہیں ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات معاشرہ ان کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کو بیمار بھی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اس طرح کی جذباتی سچویشن میں بھی آ جاتے ہیں جس میں یونس علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ سارے حالات کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آنے والے لوگوں کی زندگی میں یہ سارے حالات جب آئیں گے تو انہیں اپنی نبیوں کی زندگی سے رول ماڈل مل جائے گا۔ لہٰذا ہر نبی کی دعا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا سین ہوتا ہے، سچویشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت دعا جو ہوتی ہے وہ نبی کی سامنے آتی ہے۔ لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ دراصل میں نبی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری اصلاح کے لیے ہو رہا ہے اور میری گائیڈ لائن کے لیے ہو رہا ہے۔ لہٰذا یونس علیہ السلام کی اس دعا کے پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو ایک انتہائی جذباتی کیفیت سے گزارا جا رہا ہے، اور آپ ایک جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں تاکہ اس ساری سچویشن سے آنے والا ہر وہ جذباتی انسان جو کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور جذبات میں آ کے وہ زندگی کا کوئی ایسا ایموشنل فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ کیسے اپنے فیصلے کو ٹھیک کرے گا اور اپنے رب کو کیسے منائے گا اور اپنے ایموشنز پہ کیسے قابو رکھے گا؟ یہ اس ساری دعا کا موضوع ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں بڑی محبت، بڑی چاہت، بڑے پیار کے ساتھ، اور نبی ایک دو دن کے لیے یہ کام نہیں کرتے، ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کسی سے جا کے پیار سے بات کریں اور وہ آپ کا مذاق اڑائے اور وہ آپ سے بدتمیزی کرے اور وہ آپ کو اگنور کرے۔ لہٰذا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم تو ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کے رویوں کے دکھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یونس علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کسی طور پہ نہیں مانتی، تو جو ایسا ہوتا رہا ہے پیچھے تمام سابقہ انبیاء کے ساتھ کہ جب قومیں نہیں مانتی ہیں تو نبی اپنی بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس بستی کے بارے میں وہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور اللہ پاک جو بھی فیصلہ کرے اس بستی کے بارے میں وہ اب آ جانا چاہیے، اور اسی کیفیت میں کہ آپ انتہائی دکھ میں تھے، جذبات میں تھے، آپ اس بستی سے چلے جاتے ہیں۔ بس ڈفرنس اتنا ہے کہ نبی جب اپنی بستی کو چھوڑتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اب ہمارا عذاب آئے گا۔ لیکن یونس علیہ السلام اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ ابھی وہی نہیں آتی ہے، آپ پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر رہے، اور غلط سوچ بھی نہیں رہی، غلط فیصلہ بھی نہیں کر رہے، مگر صرف آپ نے فیصلہ لینے میں تھوڑی سی جلدی کر دی ہے، اور اس کی پیچھے وجہ آپ کا جذبات میں آ جانا اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانا تھا۔ یہ اس ساری دعا کا پس منظر ہے۔